جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں حمل کے ہونے والا پروسیجر پورا بیان کیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین کے اندر جو ہے وہ گاڑا ہوا ہے. تو اس میں اللہ میاں جو ہے وہ سورج اور چاند کی حرکات اور دن اور رات کے فنومنا کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات کا پیٹرن ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اور قرآن دھڑلے سے یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا خادم حمزہ خان ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، میں بچپن سے میرا مائنڈ میتھمیٹیکلی ورک کرتا ہے. مجھے آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ چیزیں جو ہے وہ طرح سے سمجھ آتی ہیں. میں چیزوں کی ریزن اور لاجک کے اندر جا کے ان کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اور بچپن میں جو دین جو ہے وہ جو مجھے وراثت میں ملا تھا، اس دین کی بہت زیادہ قدر میرے اندر جوانی کے اندر نہیں تھی. مگر میچیورٹی کی طرف سفر کے دوران میں نے جب دین کو ٹرولی سمجھنا شروع کیا تو مجھے جن چیزوں نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا وہ چیزیں تھیں قرآن کے اندر سائنٹیفک یا نیچرل فنومنا کے اوپر کامنٹس، جن سے جو ہے وہ مجھے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوئی. اور دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا سفر میرا بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوا ان باتوں سے. تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ان باتوں میں سے چند باتیں شیئر کروں گا. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مزے کی بات جو کہ قرآن کے اندر کی جاتی ہے وہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کی جاتی ہے. تو قرآن کی سورہ 21 آیت 30 کا مفہوم کچھ اس قسم کا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیونز اور ارتھ تھے وہ ایک وقت میں یکجان تھے، جو کہ بگ بینگ تھیوری کی فنڈامنٹلز ہیں کہ وہ ایک انفینیٹیسیمل پوائنٹ تھا جس سے جو ہے وہ ایکسپینشن یونیورس کی جو ہے وہ کریٹ ہوئی. اور قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر موجود تمام چیزیں پہلے یکجان تھیں، ملی ہوئی تھیں آپس میں. دوسری بات جو سائنٹیفک فنومنا کے بارے میں قرآن میں مجھے جو سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ مزے کی لگتی ہے وہ ہے جی سورہ 51 کی آیت 47 کے اندر جب اللہ میاں یونیورس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وی آر اٹس ایکسپینڈرز، ہم اس کو پھیلانے والے ہیں. تو یہ چیز ایکسپینشن آف دا یونیورس کو کلیئرلی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آج دنیا کی تمام سائنٹیفک کمیونٹی اس بات کو مانتی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، یعنی کہ پلانٹس اور سٹارز کے درمیان میں جو ڈسٹنسز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ فردر انکریز ہوتے جا رہے ہیں. اس کو ایکسپینشن آف دا یونیورس کہتے ہیں اور تقریباً تمام سائنٹیفک کمیونٹی اس کو جو ہے وہ اس تھیوری کے اوپر جو ہے وہ مانتی ہے. تیسرے نمبر پہ ناظرین جو میرے لیے امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی سورہ المومنین جو کہ سورہ 23 ہے، اس کی آیت 12 سے لے کے 14 کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں حمل کے ہونے والا پروسیجر پورا بیان کیا ہے کہ اس کا لائف سائیکل کیسا ہوتا ہے. تو انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جس وقت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا اس وقت یہ انفارمیشن انسانیت کے جو ہے وہ پاس موجود ہی نہیں تھی جو اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ بیان کر دی. اور قرآن کے اس بیان کردہ انفارمیشن کا پروف ہمیں تب ملا جب 19ویں صدی کے بعد ہم نے میڈیکل فیلڈ کے اندر ترقی حاصل کی اور ہم نے ڈیپلی ان چیزوں کو ریسرچ کیا اور ہم سیلولر لیول کو دیکھنے کے قابل ہوئے مائکروسکوپس کے ذریعے. تب ہمیں اس بات کا ثبوت ملا کہ قرآن کی ان آیات کے اندر جو لائف سائیکل یا جو ایولیوشن بیان کی گئی ہے وہ بالکل اس ترتیب سے ہے جس طرح نیچر کے اندر وہ عمل جو ہے وہ ہوتا ہے. سب سے انٹرسٹنگ اور جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جب اللہ میاں قرآن کی سورہ 78 آیت 6 اور 7 کے اندر زمین کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں.
اور مفہوم کچھ اس قسم کا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین کے اندر جو ہے وہ گاڑا ہوا ہے. اب اگر آپ ماڈرن جیو سائنس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل سیم تھیوری ماڈرن جیو سائنس پہاڑوں کے بارے میں کہتی ہے کہ پہاڑ ارتھ کی کرسٹ کو اینکر کر کے رکھتے ہیں اور سٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں ارتھ کی کرسٹ کو جڑے رہنے کے اندر. اور قرآن یہ بات 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے. اس کے بعد ناظرین سورہ 2 سورہ بقرہ اس کی آیت 164 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ میاں جو ہے وہ سورج اور چاند کی حرکات اور دن اور رات کے فنومنا کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سیلیسٹیل باڈیز کی یہ موومنٹ کی جو بات ہے، یہ جس وقت قرآن نے یہ بات کی اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہی نہیں تھی، اور اسپیشلی عرب کے علاقے کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کے اندر یہ انفارمیشن ہو کہ سورج اور چاند جو ہے وہ ایکچولی موو کرنے والے باڈیز ہیں جو کہ ایک پیٹرن کے اندر موو کرتے ہیں. یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر اللہ میاں نے قرآن میں ہمیں یہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دی، اور جو ہے وہ ہمیں بائی دا ٹائم فزکس نے یہ بات پروو کی کہ ہاں بھئی میتھمیٹکس اور آبزرویشن دونوں کے ذریعے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سیلیسٹیل باڈیز ایک دوسرے کے ارد گرد، یعنی کہ سورج کے ارد گرد ارتھ گھومتا ہے اور ارتھ کے ارد گرد چاند گھومتا ہے. یہ بات تو ریسنٹلی جو ہے وہ ہم پروو کرنے کے قابل ہوئے ہیں، اور قرآن دھڑلے سے یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہا ہے. اس کے بعد ناظرین سورہ 41 کی آیت نمبر 11 کے اندر یونیورس کی ارلی فارمیشن کے بارے میں ایک اور بات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین ہی ڈائریکٹڈ ہمسیلف ٹو دا ہیون وائل اٹ واز اسموک. اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے ایک سائنسدان کے لیے اور اسپیشلی ایک فزسسٹ کے لیے. وہ اس طرح ناظرین کہ جب سٹارز فارم ہوتے ہیں تو شروع کے اندر وہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. شروع کے اندر وہ ایک گیس کا بہت بڑا کلاؤڈ ہوتا ہے جو کہ موجود ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے اوپر گریوٹی کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب وہ مالیکولز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کلاؤڈ جو ہے وہ نیرو ہوتے 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 اتنا ڈینس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سٹار بن جاتا ہے. اور یہ جو نیبولر فنومنا ہے، کیونکہ اس کو نیبولا کہتے ہیں گیس کے اس کلاؤڈ کو جس سے سٹارز فارم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی ریسنٹلی جو ہے وہ باتیں پتہ چلی ہیں. بیرلی 100 سال بھی نہیں ہمیں گزرے یہ باتیں پتہ کیے، اور ونس اگین قرآن یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ناظرین سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اٹ از ناٹ فار دا سن ٹو اوور ٹیک دا مون نار ڈز دا نائٹ آؤٹ اسٹرپ دا ڈے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دن اور رات کا پیٹرن ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سیم رہتا ہے. اور کیا جو ہے وہ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ دن اپنا ٹائم مکمل کیے بغیر رات میں ڈھل جائے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ میاں اس کازمک فنومنا کی بات کر رہے ہیں جس پیٹرن کے اوپر سورج کے ارد گرد زمین گھوم رہی ہے، اور جس پیٹرن کے اوپر زمین کے ارد گرد پھر چاند گھوم رہا ہے. اور سورج اور رات کا یہ جو پیٹرن ہے یہ ایبسولوٹ پیٹرن ہے، یعنی کہ یہ بلینز آف ایئرز تک جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ سیم رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات قرآن کے اندر سمجھا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت شاید جو عام انسان تھے ان کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ یہ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں، مگر آج ہم ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن اور میتھمیٹکس کے ذریعے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا پریسائز فنومنا ہے. ناظرین سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ 2 قسم کے پانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک نمکین اور ایک پینے والا پانی. اور وہ دونوں کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے، ان کے درمیان ایک بیریئر کریٹ کر دیا گیا. تو آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب
سمندر کے اندر فریش واٹر ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے، وہ علیحدہ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ دراصل دونوں پانیوں کی ڈینسٹی ہے۔ جو سالٹ واٹر ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینس ہوتا ہے، اور جو فریش واٹر ہوتا ہے وہ لیس ڈینس ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لیس ڈینس واٹر جو ہے وہ زیادہ ڈینس واٹر کے اندر مکس ہی نہیں ہوتا، اور دنیا کے سمندروں کے اندر کئی جگہوں کے اوپر اب یہ فینومینا ہم نے آبزرو کر لیا۔ اچھا، پھر ناظرین سورہ 30 آیت 48 کے اندر اللہ واٹر سائیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بارش کس طرح برستی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ مفہوم اس قسم کا ہے کہ ہوا بھیجی جاتی ہے جو کلاؤڈز کو موو کرتی ہے، اور وہ کلاؤڈز پھر جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کے برستے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سائنس کو ذرا بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ایگزیکٹلی ایسے یہ فنومینا کام کرتا ہے کہ سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور اوپر جا کر وہ کلاؤڈز فارم ہو جاتے ہیں، پھر ہوا کے ذریعے وہ کلاؤڈز موو ہوتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر پھر آتے ہیں، اور جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ پھر دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر برس جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ واٹر سائیکل کا جو سائیکل ہے وہ ہمیں قرآن کے اندر وانس اگین جو ہے وہ انسانیت کی نالج ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ آخر میں ناظرین اللہ سورہ ملک کی آیت 3 کے اندر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح 7 آسمانوں کو اللہ میاں نے لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر کریٹ کیا، اور اگر آپ اپنی یونیورس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یونیورس کے اندر بھی جو لمٹس ہیں آسمانوں کی وہ لیئرز کے اندر ہیں۔ فار ایگزامپل ارتھ کے اندر جو پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کی لمٹ ارتھ تک ہے، اس کے بعد آگے اسپیس آتی ہے، اسپیس کے بعد سولر سسٹم جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے، پھر سولر سسٹم کی حد کے بعد وہ سولر سسٹم جس گیلیکسی کے اندر موجود ہوتا ہے اس گیلیکسی کی ایک حد ہے، پھر وہ گیلیکسی جس گیلیکسیز کے کلسٹر کے اندر موجود ہوتی ہے اس کلسٹر کی ایک حد ہے، اور پھر وہ کلسٹر جس میگا کلسٹر کا حصہ ہے اس کی ایک حد ہے۔ تو آپ نوٹس کریں کہ پوری یونیورس بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر بھی آبزرو کرتے وقت ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی لیئرز ہیں، حدود ہیں، ایک حد ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی چیز شروع ہوتی ہے، پھر وہ حد ختم ہوتی ہے تو اگلی چیز شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ میاں قرآن میں یونیورس کی فارمیشن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ پہلے ہی ہمیں بات سمجھائی بھی ہے کہ یہ آسمان جو ہیں، یہ ریمز جو ہیں، یہ لیئرز کے اندر ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں یونیورس کے اندر۔ تو ناظرین یہ چند وہ سائنٹیفک چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ امپریس کیا اور دین کے اندر میرے انٹرسٹ کو اتنا انکریز کر دیا کہ میں مجبور ہو گیا دین کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اگر میری طرح آپ کا مائنڈ بھی ریزن، لاجک اور سائنٹیفکلی کام کرتا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن کی جو سائنس کے بارے میں جو قرآن میں انفارمیشن موجود ہے اس کو ضرور اسٹڈی کریں اور ڈیپلی اسٹڈی کریں، اور آپ ریئلائز کریں گے کہ قرآن کی سچائی کے اوپر اس بات کے بعد کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا۔ اجازت چاہوں گا آج کے لیے۔ السلام علیکم۔